السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میتھس اینڈ ٹی ایس ٹریکس اور میں ہوں شرزمین یوسفزئی۔ اس سے پہلے ہم 5 جو یونٹس ہیں اس کی ٹرانسلیشن اور کویسچنس کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 6 ویلیوئنگ ادرس یعنی دوسروں کی قدر کرنا، اس سبق کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن کو۔ وٹ میڈ یو سو سیڈ؟ آپ کو کس بات نے اداس کیا؟ آئی ایم ناٹ لائک ادرس، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں۔ یس یو آر ناٹ، یعنی آپ نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی میڈ یو اسپیشل بیکاز یو آر اے جینیس، یعنی جی ہاں آپ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو خاص بنایا ہے کیونکہ آپ ریاضی میں ماہر ہیں۔ میتھ جینیس یعنی ریاضی میں، میتھ میں آپ جینیس ہیں۔ لیٹس ٹاک، آئیے بات کریں۔ اس میں جو پہلا کویسچن ہے، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ڈسپوائنٹمنٹ آف فراز، یعنی فراز کی مایوسی کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ہمارے پاس، فراز سیمز لائک ڈفرینٹ بوائز ہو ریمین سیڈ بیکاز آف ایل ٹریٹمنٹ فرام ہز فیلو بینگ، ہی وانٹیڈ ٹو مکس ود ادرس بٹ نو بڈی ویلکم ہم، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ فراز مختلف لڑکا لگتا ہے جو دوسروں کی بدسلوکی کی وجہ سے اداس رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ یعنی ملنا دوستی کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی بھی اسے خوش آمدید نہیں کہتا۔ اگلا جو کویسچن ہے، ڈز ہی نیڈ ٹو بی ڈسپوائنٹمنٹ، یعنی کیا اسے مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا نو، ہی ڈز ناٹ نیڈس ٹو بی ڈسپوائنٹمنٹ، نہیں اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے ہیں پری ریڈنگ کے جو کویسچنز ہیں، یہ بھی ضروری ہیں۔ لک ایٹ دا ٹائٹل آف دا لیسن ان پکچر، سبق کے عنوان اور تصاویر کو دیکھیں۔ اس کو آپ اب جب ان تصاویر کو آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دا ٹائٹلز ان پکچر سجیسٹ دیٹ ہاؤ وی شوڈ ویلیو ادرس فار دیئر ڈفرینٹ ایبلٹیز، سبق کا عنوان اور تصاویری ہمیں بتاتی ہیں کہ کیسے ہمیں دوسروں کی مختلف اہلیتوں کے لحاظ سے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگلا جو کویسچن ہے، از اٹ گڈ ٹو ٹریٹ آ ڈفرینٹلی ایبل پرسن روڈلی، یعنی کیا مختلف اہلیتوں والے شخص سے بدتمیزی کرنا اچھا ہے؟ نو اٹ از ناٹ گڈ ٹو ٹریٹ آ ڈفرینٹلی ایبل پرسن روڈلی، یعنی نہیں، مختلف اہلیتوں والے شخص سے بدتمیزی کرنا اچھا نہیں ہے۔ اب باقاعدہ سبق آغاز کرتے ہیں۔ One evening, Rehan found his best friend Saad sitting alone on bench in a park. یعنی ایک شام کیا ہوا، ایک شام، one evening ایک شام کو، ریحان found his best friend، ایک شام ریحان نے اپنے بہترین دوست سعد کو پارک کے ایک بینچ پر تنہا بیٹھا ہوا پایا، تنہا اکیلے، alone اکیلے، تنہا، on a bench in a park۔ He seemed really upset، وہ حقیقت میں بہت افسردہ دکھائی دیا۔ really حقیقت میں، upset پریشان، افسردہ۔ ریحان asked Saad what made him so sad and gloomy۔ ریحان asked، ریحان نے پوچھا، ریحان نے سعد سے پوچھا کہ اسے کس بات نے اداس و افسردہ کر دیا تھا۔ sad and gloomy کا مطلب ہے اداس و افسردہ۔ سعد said I am feeling guilty for my rude behavior۔ سعد نے کہا میں اپنے غیر مہذب رویے پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ روڈ بد اخلاقی ہوتا ہے،
غیر مہذب طریقہ اس کو روڈ کہتے ہیں، روڈ بیہیویئر، غیر مہذب یا بد اخلاقی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں، اور ابھی تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو وائل ریڈنگ کے دوران بھی یہ کویسچنس پوچھا گیا ہے، وٹ کوڈ بی دا ریزن فار سیڈنس، یعنی سعد کی اداسی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا سعد had been rude with one of his fellow, this caused him feel sad، یعنی سعد نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بدتمیزی کی، اس وجہ سے وہ اداس تھا۔ اگلا پیج ہے، ریحان exclaimed I do not understand, can you please explain؟ ریحان exclaimed، ریحان نے تعجب کا اظہار کیا، exclaim with sorrow, sadness، اور یہ جو ہوتا ہے تعجب کے میننگز میں آتا ہے exclaim۔ ریحان نے تعجب کا اظہار کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا، I do not understand, can you please explain؟ کیا یعنی مہربانی کر کے تم وضاحت کر سکتے ہو؟ سعد نے کہا I have been rude to one of my classmates who limped while walking، یعنی سعد نے کہا میں اپنے جو ہم جماعت یعنی جماعتی ساتھیوں میں سے ایک کے ساتھ جو چلتے ہوئے لنگڑا تھا بہت بد اخلاق رہا ہوں۔ I often made fun of him forward، my rudeness grew with time، تو کیا ہوا؟ یعنی I often made fun of him for that، یعنی میں اکثر اس عیب کی وجہ سے اس لڑکے کا مذاق اڑاتا تھا۔ My rudeness grow سے ہیں grew، my rudeness grew with time، وقت کے ساتھ ساتھ میری بد اخلاقی بدتمیزی بڑھتی گئی۔ Being the captain of team، I was shocked to know that Faraz had been selected as a wicket keeper، ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے میں یہ جان کر پریشان ہوا کہ فراز وکٹ کیپر منتخب کر لیا گیا تھا۔ I completely ignored his good performance and was unkind to him because of his physical deformity، میں نے اس کی اچھی کارکردگی کو پوری طرح نظر انداز کیا اور اس کے جسمانی عیب کی وجہ سے اس کے ساتھ بے رحم رہا۔ unkind بے رحم، kind رحم دل، unkind بے رحم۔ He added Faraz was so depressed by my rude behaviors that he left school، اس نے مزید بتایا فراز میرے بد اخلاق رویے سے اتنا افسردہ تھا کہ اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ Now I am feeling، اب میں محسوس کر رہا ہوں so ashamed for being rude to him، ashamed یعنی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں for being rude to him، اس سے جو بد اخلاقی سے میں پیش آیا تھا، یعنی اب میں اس کے ساتھ بد اخلاق ہونے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ I will never be able to forgive myself، یعنی میں کبھی بھی خود کو معاف کر دینے کے قابل نہیں ہوں گا۔ تو اس دوران وائل ریڈنگ کے درمیان ایک کویسچن پوچھا گیا ہے، کین یو گیس دا میننگ آف دا ورڈ ڈیفارمیٹی، کیا آپ نے کبھی ہیو یو ایور، یعنی جو ڈیفارمیٹی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فزیکل ایشو، جسمانی کوئی عیب ہو، جسم میں کوئی عیب ہو، اس کو کہتے ہیں ڈیفارمیٹی۔ ریحان نے اسے بتایا اٹ واز ناٹ ٹو لیٹ، کہ ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، یعنی ریحان نے اسے بتایا کہ ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، تو کیا کرنا چاہیے؟
He told Saad to go to his house and say sorry for his wrong behavior. यानी क्या करना चाहिए, उसने साद से कहा फराज के घर जाएं और उसके साथ बुरा सलूक करने पर क्या करें, माफ़ी मांगें. साद एग्रीड क्विकली, वो जल्दी से राज़ी हुए. एंड दे बोथ वेंट टू हिज हाउस, और वो उसके घर चले गए. फराज वाज प्लीज टू सी देम, फराज इनको देखकर खुश हुआ. साद एपोलोजाइज्ड हिम, साद ने माफ़ी मांगी टू हिम फॉर हिज रूडनेस. साद ने अपनी बदतमीज़ी के लिए उससे क्या की, यानी माफ़ी तलब की, माफ़ी मांगी. फराज वाज अ गुड बॉय, फराज एक अच्छा लड़का था. ही फॉरगिव एंड ह्यूज्ड हिम एट वंस, उसने उसे माफ़ कर दिया और फ़ौरन उसको ह्यूज्ड यानी गले लगाया. दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो अच्छे दोस्त बन गए. वाइल रीडिंग, हाउ वुड यू फील इफ यू वर फराज, यानी अगर आप फराज की जगह होते तो कैसा महसूस करते. इसका आंसर श्योरली, यकीनन, आई वुड हैव द सेम फीलिंग्स लाइक फराज, यानी यकीनन मेरे एहसासात भी फराज जैसे ही होते. आगे पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं. हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल पर्सन, डिस्कस. हमें मुख्तलिफ अहलियत वाले शख्स से कैसे सलूक करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड नॉट ट्रीट हिम रूडली, वी शुड नॉट मेक हिम फील ashamed of his life and disabilities. It is basic human right to have respect. यानी हमें उसके साथ बुरा रवैया नहीं रखना चाहिए, हमें उसे उसकी ज़िंदगी और माजूरी पर शर्मिंदगी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए. इज़्ज़त पाना हर एक का बुनियादी इंसानी जो है हुकूक में शामिल है, वो बुनियादी उसका हक है. अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ यू मीट अ डिफरेंटली एबल पर्सन हाउ विल यू ट्रीट हिम और हर. अगर आप मुख्तलिफ अहलियत वाले शख्स से मिलते हैं तो उससे कैसा सलूक करेंगे. आई विल रिस्पेक्ट ऑल irrespective of their ability and disabilities. I will treat them appropriately and do not show pity. I shall talk to them always in a usual way. मैं लोगों की इज़्ज़त उनकी अहलियत व नाअहली से बालातर होकर करूँगा. मैं उनसे माकूल रवैया रखूँगा और रहम करने का इजहार नहीं करूँगा. मैं ऐसे लोगों से हमेशा अमूमी अंदाज में गुफ्तगू करूँगा. तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो.